والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 20ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 استفہامیہ انداز میں ذکر کیے گئے۔ پہلا برہان، کیا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ دوسری برہان، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ تیسرا برہان، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا بے جان بتوں کو؟ چوتھا برہان، بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ پانچواں برہان، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور مشرکوں کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعد مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہان بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں 3 نامور شخصیات کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ، فرعون، قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ قصص رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طاسیم میم کے ساتھ ہوئی۔ ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل
جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھا۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہوگی تو وہ نو مولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں لا ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور ہی تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگنے اور بچے کے گلے سے خون کا پھوارا پھوٹتے دیکھتی ہیں، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا کیا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا نہیں، ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پہ راضی نہیں ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دائیہ کے بچے کو اسی کی گود میں ڈال دیا گیا، جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنے ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے تہتیک کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نانفقہ سے ہو۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورہ پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان نہ پہچان، نہ ٹھکانہ نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دی جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کرائی تھی۔ کہا تو بس یہ کہ یا رب، میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریا مکوزہ کی مثال، اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ اور انسان کس چیز کا محتاج نہیں؟ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا اور پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آ گئی۔ ان کی بکریوں کو عذرائے احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں۔ اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت، امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے، نہ صرف باعزت و راحت ٹھکانہ میسر آ گیا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتہ کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لیے مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹھرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھے۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ فرعون نے نہ مانا تھا اور نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا، رہے نام اللہ کا۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین ہیں، حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل اور فرعون، جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزئیات پورے قرآن میں ہیں۔ اس واقعے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ قصص القرآن میں آئی ہیں۔
ان کا خلاصہ الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا آخرت میں اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہچ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتا ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی عادت یہ ہے، جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے اللہ انہیں زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتے ہیں۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوئی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ ایک بہت بڑی ضلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ یوم السبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں مکے والوں کو تنبیہ کی گئی۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی۔ مشرکوں کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہے۔ دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے۔ قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضمونوں کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے، اس کا نام قارون ہے۔ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جو کچھ دیا اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اس طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ہی روپیہ پیسہ نجائز مصارف میں صرف کرو۔ لیکن یہ ساری فرمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پہ ملا ہے۔ حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس سورت کی آخری آیت میں ہے اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ
اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کی نسبت سے اس سورت کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل پہ ہم برس کر بھی نہ تھمتے تو بتقاضائے بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اور سخت آزمائش اللہ کے نبیوں پر آئی۔ اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں، لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکوں کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسے اس کا جالا از حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنے رحمت کا وافر حصہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے دامن سے اللہ رب العزت ہم سب کو وابستہ فرمائے۔ یہ 20ویں پارے کا خلاصہ تھا اور 20ویں پارے کے اہم مضامین تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔